کیپٹن ہوٹل سے چلا گیا۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ یہ یہاں کیوں آیا تھا، شہنیلا بولی۔ او ہوگا کچھ، ہمیں کیا، راجن نے منہ بنا کر کہا۔ ٹھہرو میں معلوم کرتی ہوں۔ شہنیلا اٹھی اور کاؤنٹر کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ مجھے ان باتوں سے وحشت ہوتی ہے، راجن پھر بڑبڑانے لگا۔ معلوم کر لینے میں کیا حرج بھی ہے، صوفیہ نے سر ہلا کر کہا۔ کیا پتہ ہوٹل میں کچھ گڑبڑ ہونے والی ہو اور یہاں مقیم دوسرے افراد کی طرح ہم لوگ بھی خواہ کی پکڑ دکڑ کی لپیٹ میں آ جائیں۔ راجن خاموش رہا، لیکن اس کے چہرے سے بیزاری کا اظہار اب بھی ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں شہنیلا واپس آ گئی اور کہنے لگی، اس نے کلرک سے پوچھا تھا کیا رابن نام کوئی آدمی یہاں آ کر مقیم ہوا ہے؟ کلرک نے نفی میں جواب دیا تھا۔ بھلا وہ کیوں اعتبار کرنے لگا؟ اس نے رجسٹر دیکھا اور مایوس ہونے کے بعد بڑے سخت لہجے میں کلرک سے کہا، اگر رابن نام کا کوئی آدمی یہاں آ کر قیام کرے تو ملٹری ہیڈ کوارٹر کو اس کی اطلاع دے دی جائے۔ ہمیں گریلوں سے الگ تھلگ نہیں رہنا چاہیے۔ صوفیہ قدرے توقف کے بعد پھر اصل موضوع پر آ گئی۔ بلکہ اگر موقع پڑ جائے تو ہمیں ان کے کسی کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں آپ سے متفق ہوں، شہنیلا بولی۔ معاف کیجیے گا مس نگار، اچانک راجن نے کہا، آپ گریلوں کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ یہ تو میں نہیں جانتی کہ میں کیا کر سکتی ہوں، لیکن اگر کوئی موقع پڑ گیا تو مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکے گا ضرور کروں گی۔ شاید اسی طرح میری زندگی کا وہ خلا پور ہو جائے جس کی وجہ سے میری روح بے چین رہتی ہے۔ شاندار، شہنیلا نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ آپ نے خوب بات سوچی ہے مس نگار۔ روحانی خوشی حاصل کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان خود کو ملک و قوم کے لیے تقسیم کر دے۔ صوفیہ نے پرجوش اور بھرپور تائید کی، لیکن اس گفتگو کا سلسلہ اچانک ختم ہو گیا۔ شہنیلا نے جمائی لے کر کہا، اب نیند آ رہی ہے، چل کر آرام کرنا چاہیے۔ رسمی قسم کے الوداعی جملوں کے بعد وہ تینوں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ان کے کمرے ایک ہی راہداری میں تھے۔ صوفیہ کا کمرہ راہداری کے بیچ میں تھا۔ اس کے دائیں جانب 3 کمرے چھوڑ کر چوتھے کمرے میں شہنیلا تھی اور بائیں طرف 2 کمرے چھوڑ کر تیسرا کمرہ راجن کا تھا۔ یہ کمرے دراصل 2 کمروں پر مشتمل تھے، ایک کو ڈائننگ روم اور دوسرے کو خوابگاہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اسی رات 11 بجے کے قریب اچانک خطرے سے سائرن آواز چیخنے لگی۔ صوفیہ اس وقت تک جاگ رہی تھی۔ اس نے کمرے میں اندھیرا بھی نہیں کیا تھا۔ وہ فوراً بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دفعتاً کمرے کی روشنی بجھ گئی۔ صوفیہ چونک پڑی، لیکن پھر فوراً اسے خیال آ گیا کہ خطرے کے سائرن کی وجہ سے مین سوئچ آف کر دیا گیا ہوگا۔ کچھ وقت گزر جانے پر صوفیہ کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئیں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ خطرے کا سائرن اب خاموش ہو چکا تھا، لیکن دور کہیں طیارہ شکن توپوں کے دھماکے گونج رہے تھے۔ صوفیہ ایک بار ٹہلتے ٹہلتے کھڑکی تک چلی گئی اور پھر اسے کھول کر باہر دیکھا۔ ایک طرف کا آسمان سرخ نظر آ رہا تھا۔ زبردست شیلنگ نے آسمان کے اس حصے میں جیسے آگ بھڑکا دی تھی، لیکن صوفیہ زیادہ دیر تک یہ منظر نہ دیکھ سکی۔ سرد ہوا کے جھونکے ناقابل برداشت تھے۔ اس نے کھڑکی کے پٹ بھیڑ دیے اور پھر ٹہلنے لگی۔ وہ خیالات میں کھوئی ہوئی تھی کہ دفعتاً چونک پڑی۔ یوں محسوس ہوا تھا جیسے بیرونی دروازے کی طرف راہداری میں کوئی دبے قدموں چل رہا ہے۔ آہٹ دائیں جانب سے بائیں طرف گئی تھی۔ صوفیہ کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ اس کے کمرے کے آگے سے چوروں کی طرح گزرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اسے شہنیلا کا خیال آیا۔ اس کا کمرہ دائیں طرف ہی تھا۔ شاید وہ راجن کے کمرے کی طرف گئی ہو، مگر کیوں؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ صوفیہ کمرے سے نکلنے کا فیصلہ کر بیٹھی۔ وہ دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھی اور اسے آہستہ سے کھول کر بائیں طرف جھانکا۔ تاریکی میں ایک ہیولا سا دکھائی دیا جو راجن کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ ہیولا کسی عورت کا ہی تھا، اور وہ عورت شہنیلا کے علاوہ کون ہو سکتی تھی؟ صوفیہ اپنے کمرے سے دبے قدموں بڑھی اور راجن کے کمرے کے سامنے پہنچ گئی۔ دروازہ بند تھا۔ اندر سے کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ صوفیہ نے دروازے سے کان لگا دیے، مگر اب بھی کچھ نہ سن سکی۔ شاید وہ دونوں اندرونی کمرے میں تھے۔ صوفیہ نے وہاں کئی منٹ گزار دیے، لیکن کسی قسم کی آواز سننے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ راہداری میں سردی کا اثر بھی کچھ زیادہ تھا، اس لیے صوفیہ کو واپس ہونا پڑا۔ اگر کوئی فائدہ نظر آتا تو وہ اس سردی کو بھی برداشت کر لیتی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کر کے وہ خوابگاہ کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر جیسے ہی خوابگاہ میں قدم رکھا، ایک آواز سنائی دی، ہیلو لیڈی بلیک۔ دہشت کی اتنی شدید لہر صوفیہ کے جسم میں دوڑ گئی کہ اس کا منہ تو کھلا مگر چیخ نہ نکل سکی۔
اندھیرے میں ایک سایہ سامنے کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈر گئیں؟ سایہ دھیرے سے ہنسا۔ آواز پہچانی گئی۔ وہ غازی تھا۔ اچانک خوف کی شدید لہر نے دم توڑ دیا، لیکن دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر نکل آنا چاہتا ہو۔ جسم کے ایک ایک مسام سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ صوفیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ چکرا کر گر پڑے گی۔ وہ دیوار سے ٹک گئی۔ سانس شاید اتنی انتہائی رفتار سے چلنے لگی تھی، ٹانگیں جیسے بے جان ہو کر رہ گئی تھیں، اور جسم اس طرح جھنجھنا رہا تھا جیسے زبردست الیکٹرک شاک لگا ہو۔ وہ چند ثانیوں کے لیے خالی ذہن ہو کر رہ گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیڈی بلیک، غازی یہ کہہ رہا تھا، شاید تم سوچ رہی ہو یہ رات تمہارے لیے منحوس ثابت ہوئی ہے۔ تمہارے سان و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ اتنے غیر متوقع طور پر تمہاری شخصیت بے نقاب ہو جائے گی۔ بہرحال ایک نہ ایک دن تو ایسا ہونا ہی تھا۔ یہ بات ممکن نہ تھی کہ تم میرے لیے ہمیشہ ایک راز بنی رہی ہو۔ یہ راز بہت پہلے کھل چکا ہوتا، لیکن اتفاق سے جب بھی تم حرکت میں آتی تھی، میں کسی مسئلے میں اس طرح بری طرح الجھا ہوتا تھا کہ تم پر توجہ دینے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ اس مرتبہ مجھے کچھ تھوڑی سی مہلت مل گئی، اور اس کا نتیجہ یہ کہ اب میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اوہ، کچھ بولو لیڈی بلیک، تم تو بالکل خاموش ہو۔ مہمانوں سے ایسی سرد موری کا سلوک کوئی اچھی بات تو نہیں۔ غازی کے لہجے میں شوخی تھی۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے 8-9 فٹ کے فاصلے پر کھڑے تھے، اس لیے ایک دوسرے کو سایوں کی مانند دیکھ سکتے تھے۔ نقوش پر کمرے کی تاریکی نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ اس تاریکی کی وجہ سے لیڈی بلیک کی شخصیت فی الحال راز ہی میں تھی۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ لیڈی بلیک کی بررائی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ وہ ریڈ گلفٹن لب و لہجے میں بولی تھی، بڑی مشکل سے لیڈی بلیک۔ غازی نے طویل سانس لے کر کہا، تم خود ہی سوچ سکتی ہو کہ سردی نے پائپ کو کتنا ٹھنڈا کر دیا ہوگا۔ میں پھر کارنس پر چلتا ہوا کھڑکی تک آیا۔ ہیرے کا قلم میں اپنے ساتھ لایا تھا کہ شیشہ کاٹ کر اندر ہاتھ ڈالوں اور چٹخنی گرا کر کھڑکی کھول لوں، مگر اتفاق سے مجھے اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تم کھڑکی کی چٹخنی لگانا بھول گئی تھی۔ بہرحال میں پھر اندر آ گیا۔ خیال تھا کہ تم سو رہی ہوگی، لیکن یہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے پینسل ٹارچ جلا لی۔ ارادہ تھا کہ یہاں کی تلاشی لوں گا۔ اچانک سائرن بجنے لگا۔ یہ فضائی خطرہ ٹل جانے کا سائرن تھا۔ غازی نے لیڈی بلیک کو تیزی سے بائیں جانب سرکتے دیکھا، اور پھر کمرے کی چٹ کی آواز آئی۔ اوہ، غازی ہنس دیا۔ لائٹ کا سوئچ آف کیا؟ میں تمہیں تیز روشنی میں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو میں پینسل ٹارچ جلائے لیتا ہوں۔ غازی نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس وقت لیڈی بلیک نے اپنے دونوں ہاتھ بڑی تیزی سے سر اور چہرے پر پھیرے تھے۔ غازی سمجھ نہ سکا کہ لیڈی بلیک نے کیا کیا تھا، لیکن جب اس نے ٹارچ جلائی تو بات سمجھ میں آ گئی۔ لیڈی بلیک کا چہرہ گردن تک سیاہ رنگ کے غلاف میں چھپا ہوا تھا۔ غازی نے ہلکی سی سیٹی بجائی اور ہنس کر ٹارچ بجھا دی۔ بہت خوب لیڈی بلیک، یہ نقاب تمہارے کوٹ کی جیب میں موجود تھی، خوش قسمتی سے۔ لیڈی بلیک نے طویل سانس لے کر کہا۔ آواز سے صاف معلوم ہوا تھا کہ اس نے اعصابی جھٹکے سے سنبھل جانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، اور وہ پھر بولی، لیکن غازی، تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا کہ میں اس کمرے میں مقیم ہوں؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ چند وجوہات کی بنا پر مجھے شبہ ہو گیا تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے میں نے ایک ملٹری افیسر کو یہاں بھیجا۔ اس نے یہاں ظاہر یہ کیا تھا کہ رابن نامی ایک آدمی کے بارے میں تحقیقات کر رہا ہے، لیکن دراصل اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ میں نے اسے یہ معلوم کروایا تھا کہ گزشتہ 2 دن میں یہاں کس کس نے قیام کیا ہے، چونکہ اس سے پہلے کی ایک رات کو تم یہاں سے بہت دور تھیں، اس لیے میرا خیال تھا کہ تم نے اسی دوران میں یہاں آ کر قیام کیا ہوگا۔ اس طرح مجھے معلوم ہو سکا کہ اس دوران یہاں صرف 2 عورتیں آئی ہیں۔ شہنیلا یہاں آج ہی پہنچی تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ لیڈی بلیک نہیں ہو سکتی۔ دوسری عورت تم تھی، یعنی محترمہ نگار۔ ہوٹل کے رجسٹر میں تمہاری آمد کی جو تاریخ درج تھی، میرے خیال کے مطابق اسی تاریخ کو تمہیں آنا چاہیے تھا۔ چنانچہ تم پر لیڈی بلیک کا شبہ ہونا قدرتی بات تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج ہی رات کو تفتیش مکمل کر لوں، چنانچہ میں یہاں پہنچ گیا۔ لیکن تمہیں یقین کیسے آیا کہ میں لیڈی بلیک ہوں؟ یقین تو اب آیا ہے، گفتگو کر کے۔ تم چونک گئی تھی لیڈی بلیک۔ غازی نے ہلکا سا کہا لگایا اور کہنے لگا، اگر تم کہہ دیتی کہ میں کسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہوں تو تم پر کسی دوسری عورت کا شبہ کر رہا ہوں، تو سچ جانو لیڈی بلیک کہ میں بیچ میں لٹک کر رہ جاتا۔
तुम्हें लेडी ब्लैक समझने के लिए मेरे पास कोई ठोस जवाब नहीं था। ओह, लेडी ब्लैक ने तवील सांस लिया। मैं यहाँ की तलाशी लेने नहीं आया था कि तुम आ गई। गाजी ने कहा, मैंने सोचा कि अंधेरे में तीर फेंकना चाहिए। वैसे यहाँ था भी अंधेरा, बहरहाल तीर निशाने पर बैठा। तुमने जिस अंदाज में मेरी बातों का जवाब दिया वो इस बात का सबूत था कि तुम लेडी ब्लैक हो। ये कहते हुए गाजी ने टॉर्च फिर जलाई और लेडी ब्लैक की तरफ कदम बढ़ाया। रुक जाओ गाजी। लेडी ब्लैक की आवाज़ से घबराहट जाहिर हो रही थी। मगर क्यों? गाजी ने मुतहय्यराना अंदाज में पलकें झिपकाईं, लेकिन इसका उठता हुआ कदम रुक गया। गाजी, लेडी ब्लैक ने भराई हुई आवाज़ में कहा, मैं तुमसे दरख्वास्त करूंगी कि मुझे बेनकाब मत करो। गाजी हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। मैं बेनकाब नहीं होना चाहती। लेडी ब्लैक फिर बोली, मैं तुमसे इस्तदा करती हूँ कि मेरी दरख्वास्त मंजूर कर लो। अच्छी बात है लेडी ब्लैक। गाजी ने तवील सांस लिया। तो फिर अब मैं चलता हूँ। इसके बाद गाजी ने खिड़की खोली और खिड़की पर चढ़कर दूसरी तरफ कांस पर उतर गया, जो काफ़ी चौड़ी थी। नीचे पहुंचकर इसने ज़ोर ज़ोर से हाथ रगड़े और फिर दस्ताने पहनकर ऊपर देखा। खिड़की से लेडी ब्लैक का साया झांक रहा था। गाजी ने ऊपर देखा तो वो हाथ हिलाने लगी। गाजी ने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाया और फिर तेज़ी से एक तरफ बढ़ता चला गया। लेडी ब्लैक की शख्सियत से आगाह ना होने के बावजूद वो बिल्कुल मुतमईन था। लेडी ब्लैक शिकस्त खा चुकी थी, आधी शिकस्त, और इसकी आधी जीत भी गाजी की ही मरहूने मिन्नत थी।